عقیدہ تناسخ کے لحاظ سے اٹھنے والے تنقیدی سوالات ہم بدھ مذہب کے پیرائے میں بیان کر چکے ہیں۔ یہاں ہم تناسخ پر نہیں بلکہ ذات پات پر اپنے کچھ سوالات اٹھائیں گے جو کہ عام انسانوں کے ذہن میں ابھرتے ہیں۔ ناظرین، ہندوؤں میں ذات برادری کا ایک منظم نظام موجود ہے اور اس نظام کو ایک عرصے تک معاشرے میں مقبول عام حاصل رہا۔ آج موجودہ دور میں ہندوؤں کے اس نظام پر خود ہندو مذہب کے ماننے والے تنقید تو کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت بڑے پیمانے پر دیہاتوں اور چھوٹے شہروں قصبوں میں مذہبی روایات اور بالخصوص ذات برادری کی یہ روایت موجود ہے اور لوگ اسی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اس نظام کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں ہر ذات اور برادری کے لیے معاشرے میں چند ذمہ داریاں تجویز کی گئی ہیں اور ہر شخص اپنی حد میں رہتے ہوئے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا پابند بھی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، موجودہ دور چونکہ آزادی کا دور ہے، چنانچہ ہر شخص کو آزادی ہے کہ وہ جیسی چاہے زندگی گزارے، اپنی مرضی کا لباس پہنے، اپنی مرضی کا شعبہ کاروبار یا نوکری کے لیے مختص کرے۔ ہر شخص اپنی خواہش کے مطابق اپنے ملک کے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے بہتر سے بہتر زندگی گزارنے کا حق رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ آج کے دور میں آزادی کا یہ عالم ہے کہ ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق جو مذہب چاہے اختیار کرے۔ یہی وجہ ہے کہ روز بروز ایسے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے کہ جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے، ان کی زندگی صرف اسی دنیا کی زندگی ہے۔ ناظرین، آزادی کے اس دور میں انسانوں کو اس طرح ذات برادری کے نام پر باندھ کر نہیں رکھا جا سکتا، اور خاص طور پر انسان کی نجی زندگی اور اس کے معاشی معاملات میں بے جا پابندیاں انسان کو مذہب سے بغاوت پر آمادہ کرتی ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس دنیا میں انسانوں کے علاوہ 13,000 مخلوقات ہیں۔ یہ مخلوقات زندہ ہیں اور انسانوں کی طرح کھاتی پیتی اور بچے پیدا کرتی ہیں۔ صرف ایک چیز ان تمام مخلوقات میں انسانوں کو ممتاز کرتی ہے، وہ عقل ہے۔ عقل انسان کے پاس ایک ایسی چیز ہے جو اسے تمام تر مخلوقات میں ممتاز کرتی ہے۔ انسان ایک حیوانی وجود کی حد تک تو تمام تر مخلوقات میں مماثلت رکھتا ہے، لیکن جو انسان کا عقلی وجود ہے، انسان اسی سے ممتاز حیثیت حاصل کرتا ہے۔ اس عقل کی بنیاد پر اس نے ہر دور میں ترقی کی طرف سفر کیا اور اس دنیا میں زوال سے کمال تک سفر کیا۔ ہمیشہ ہی انسان کا یہ سفر ترقی سے ہمکنار رہا۔ بدھ مت کے تنقیدی پیرائے میں بھی ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ انسان کی اس تمام تر کامیابی کے پیچھے انسان کے اندر ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش ہے۔ انسان ہمیشہ نہ صرف زندہ رہنا چاہتا ہے بلکہ ہمیشہ ہی جوان، طاقتور اور خوبصورت رہنا چاہتا ہے، لیکن موت ہر دفعہ اس خواہش کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ انسان کی اس اشتہا انگیز خواہش سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان کبھی ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی جوانی اور ہمیشہ کی خوبصورتی نہیں پا سکتا؟ اس سوال کے جواب کی تلاش میں ہم نے بدھ مت اور ہندو مت میں تناسخ کا مطالعہ کیا۔ اگرچہ یہ مطالعہ بڑا مختصر تھا، لیکن ہم نے اس عقیدے کے حوالے سے چند اہم نکات کو آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کیا۔ بدھزم میں عقیدہ تناسخ کا مطالعہ کرنے کے بعد ہندوازم میں بھی عقیدہ تناسخ کا مطالعہ کیا گیا۔ بدھ مت کا تناسخ کا عقیدہ اگرچہ ہندو مذہب سے ہی مستعار لیا گیا، لیکن کچھ فرق دونوں مذاہب کے عقائد میں موجود ہے۔ ان دونوں مذہب میں ذات پات کا نظام ہی سب سے بڑا فرق ہے۔ ہندو مذہب میں ذات پات کا ایک منظم نظام موجود ہے، جبکہ بدھ مت اس نظام کے خلاف انسانوں کے مرتبے کے لحاظ سے برابری کا پرچار کرتا ہے۔ ذات برادری کے اس نظام پر جہاں انسانوں کے ذہن میں کئی سوالات ابھرتے ہیں، وہیں ایک عام سوال یہ بھی ہے کہ ایسا کیوں ممکن نہیں کہ بیش یا شودر جیسے طبقوں میں کوئی اعلیٰ سیاستدان پیدا ہو جائے؟ کیونکہ ان لوگوں میں جنہیں نیچ اور پلید کہا جاتا ہے، کوئی سائنسدان یا معیشت دان پیدا نہیں ہو سکتا۔ جس خدا نے یہ نظام بنایا ہے، کیا اس خدا نے سارے اعلیٰ لوگ صرف برہمن ہی پیدا کیے ہیں؟ کیا جنگجو صرف کشتر ذات میں ہی پیدا کیے گئے؟ جبکہ تاریخ انسانی ایسے جنگجوؤں سے بھری پڑی ہے جو کہ معمولی سپاہی یا غلام تھے، لیکن موقع ملنے پر انہوں نے میدان جنگ کی کایا پلٹ کر رکھ دی۔ اس نظام پر سوالات اٹھنے سے پہلے اس خدا پر سوالات اٹھتے ہیں کہ کیوں اس قدر مشکل اور پیچیدہ نظام بنایا۔ اس صورتحال میں انسان اور دوسرے جانداروں کا فرق جو ہم نے ابتدائیے میں بیان کیا،
بالکل بے معنی سا ہو کر رہ جاتا ہے۔ ہندوؤں کے ساتھ ساتھ بدھ مذہب والوں نے بھی نجات کو خدا میں سما جانے سے تعبیر کیا، یعنی اگر انسان نے خدا یا برہما میں سما جانا ہے اور اگر واقعی منوان ایسا ہی ہونا ہے تو انسان کی اپنی شناخت اور اپنی زندگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اتنی مجبور اور بے بس زندگی گزارنے کے بعد بجائے کسی انعام سے نوازے جانے کے انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم۔ یہ سوالات کوئی علمی یا فلسفی ذہنیت کے نہیں بلکہ عام انسانوں کے ذہن میں ابھرنے والے سوالات ہیں۔ یہ چند سوالات ہی ہیں جو انسان کو مذہب سے بیزاری پر مجبور کرتے ہیں۔ ان سوالات کا تسلی بخش جواب نہ ملنا انسان کو مایوسی پر آمادہ کرتا ہے۔ ناظرین، اب ہم کوشش کریں گے کہ کسی اور مذہب میں ان سوالات کا جوابات جان سکیں۔ بہت جلد ایک نیا مذہب، ایک نیا نقطہ نظر آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ فی الحال ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔